میرے بھائی اس حدیث کو سنیا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتہ کو سامنے رکھیے. یہ ابلیس سمندر کے پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، سمندر کے پانی کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، اور دربار لگانے کے بعد اپنے چیلوں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے، ہمارے پاس اور آپ کے پاس بھیجتا ہے. یہ شیطان اپنے چیلوں کو بنی آدم کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دنیا میں جاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ، عبداللہ کے پاس جاؤ، عبدالرحمان کے پاس جاؤ، مولوی تنویر کے پاس جاؤ، مولوی عبدالقیوم کے پاس جاؤ، اور ان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرو. شیطان کے چیلے دنیا میں آتے، ہمارے پاس آتے، اور آنے کے بعد پھر وہ شام کی ٹائم میں جا کر اپنے سردار کے سامنے، اپنے گرو کے سامنے جا کر وہ رپورٹ پیش کرتا ہے. شیطان کا چیلا دن بھر میں کیا کرتا ہے، وہ جا کر رپورٹ پیش کرتا ہے. ایک شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار، ہم نے ببلا پونا گاؤں کے اندر گیا، اور ببلا پونا کے اندر جانے کے بعد ہم نے عبدالرحمان کو، ہم نے عبدالخالق کو، عبدالمالک کو ہم نے شراب پینے پر ہم نے مجبور کر دیا، یعنی ہم نے ایک مسلمان کو ہم نے شراب پلا دی. جب شیطان کے سامنے ان کا چیلا یہ رپورٹ پیش کرتا ہے تو کہتا تو سائڈ آ جا، تو نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. ایک آیت کا ہم نے ببلا پونا کے اندر ایک مسلمان کو نماز سے دور کر دیا، نماز سے غافل کر دیا، ہم نے ان کو نماز سے دور کر دیا. شیطان کہتا ہے چل تو بھی ہٹ جا، تو نے بھی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، تو نے بھی دنیا میں جا کر کوئی بڑا کام نہیں کیا. حدیث سے کیا مسئلہ نکلا؟ یہ مسئلہ نکلتا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ نماز چھوڑنا یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز چھوڑنا یعنی اس کے نزدیک اتنا محبوب عمل نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ نماز چھوڑنا یہ زیادہ بڑا گناہ نہیں. نماز چھوڑنا بھی اپنی جگہ ایک عظیم گناہ ہے. ہاں ایک چیز، نماز چھوڑنا، میں نماز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک چیز بتا کر جا رہا ہوں کیونکہ آج اکثر لوگ نماز سے دور ہوتے ہیں. نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام ہے، بتائیے مسلمانوں کا کام ہے. نماز چھوڑنا کن کا کام ہے؟ نالائق قسم کے لوگوں کا. نماز چھوڑنا کس کا کام ہے؟ نالائق. اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. وہ تو نالائق قسم کے لوگ ہیں. کون؟ جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے. اچھا نماز کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ حدیث سنتے جائیے. مسند احمد کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو سنیے اور پھر اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں. جب نماز کی بات آئی تو حدیث کو سن لیجیے. مسند احمد کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. لوگوں سنو، نماز چھوڑنے والوں نوجوانوں سنو، میری ماؤں بہنوں آپ بھی سنو. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من حافظ علیہا وکانت لہ نورا وبرہانا والنجاتا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ لوگوں جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگی، ان کے لیے برہان ہوگی، یعنی ان کے لیے دلیل ہوگی. والنجاتا، اور کل قیامت کے دن اس کی نماز اس کو جنت تک لے جائے گی، یعنی اس کی نماز جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اور اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لوگوں کو قیامت کے دن وہ صداد کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ابی بن خلف جو دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بات کہاں سے چلی؟ ایک شیطان آیا اور اپنے سردار کے سامنے یہ کہا کہ گرو ہم نے ایک آدمی کو نماز سے ہم نے غافل کر دیا، ایک آدمی کو ہم نے نماز سے دور کر دیا. کہ تو نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. ایک آیا اور کہا کہ اے ہمارا سردار، اے ہمارا گرو، ہم نے ببلا پونا گاؤں کے اندر، ببلا پونا بستی کے اندر ہم نے میاں بیوی کے درمیان ہم نے جھگڑا لگا دیا، پتی پتنی کے درمیان، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہم نے جھگڑا لگا دیا، اور ان دونوں کو یہاں تک نہیں چھوڑا جب تک ان دونوں کے درمیان ڈیورس نہ ہو جائے، ان دونوں کے درمیان طلاق نہ ہو جائے، ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ہو جائے. میرے بھائیو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بادشاہ یعنی شیطان کا گروہ، وہ ابلیس اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، اپنے دربار سے نیچے اترتا ہے، اس کو گلے ملتا ہے اور حدیث کا الفاظ ہے نعمان کا، کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کیا
کیا، تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو میرے بھائیو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے محبوب عمل اور شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی سے الگ کر دیا جائے اور آپ کی بیوی کو آپ سے الگ کر دیا جائے۔ شیطان، اب بات کو سمجھیے، شیطان اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، شیطان میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور آج شیطان بہت حد تک کامیاب بھی ہے میرے بھائیوں، اور اسلام اس رشتے کو بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمارے لیے کچھ گائیڈ لائنس بنائے، اسلام نے ہمارے لیے کچھ اصول بنائے، اسلام نے ہمیں کچھ قانون بنائے ہمارے لیے، ہمارے اوپر میاں بیوی کے کچھ حقوق رکھے اور بیویوں کے اوپر ہمارے کچھ حقوق رکھے، اور کہا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اگر تم اسلام کے ان گائیڈ لائنس کے اندر رہ کر، اگر اسلام کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہارے درمیان اور تمہاری بیوی کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہوگی، تمہارے درمیان اور تمہاری بیوی کے درمیان کبھی طلاق نہیں ہوگی، تمہارے درمیان اور تمہاری بیوی کے درمیان کبھی ڈیورس نہیں ہوگا۔ اب آئیے حقوق کیا ہے، اب ذرا حقوق کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ پہلے اگر آپ جلسہ سننے کے لیے آئے نا، آپ کی بیوی نہیں آئی ہے، مطلب مان لیجئے آپ تو جلسہ سننے کے لیے آ گئے، آپ کی بیوی نہیں آئی ہے جلسہ سننے کے لیے، آئی تھی، رات زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیوی جلسہ سے چلی گئی ہے۔ کل جب آپ جائیں گے ایمانداری کے ساتھ ایک ایک بات کو سنیے، یاد رکھیے اور اپنی بیوی کو جا کر بتائیے، کیوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بیوی کی نماز برباد نہ ہو جائے، آپ کی بیوی کا روزہ برباد نہ ہو جائے، آپ کی بیوی کا صدقہ برباد نہ ہو جائے، اور آپ کی بیوی کی زکوٰۃ برباد نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اس میں سنیے، اور میری ماں بہنیں آپ غور سے سنیے کہ آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے شوہر کا کیا حق ہے۔ پہلی چیز، بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی عزت نہیں کرتی ہے تو جا کر ان کو سمجھائیے کہ تمہارے اوپر میرا یہ حق ہے۔ پہلا حق کہ بیوی شوہر کی عزت کرے، ان کی قدر کرے، ان کا سمان کرے، ان کی رسپیکٹ کرے اور ان کی اطاعت کرے۔ کیوں کرے؟ اس لیے کہ بیوی کے لیے شوہر کا مقام بڑا بلند رکھا ہے اسلام نے۔ اب آئیے چند حدیث آپ سنتے جائیے۔ میری ماں مائیں بہنیں سنیں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ایک لیڈی آئی کسی کام کے لیے، صحیح حدیث ہے۔ ایک عورت نبی کی خدمت میں آئی، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے سوال کیا، اللہ کے نبی نے اس لیڈی سے سوال کیا کہ عورت کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ اے عورت کیا تیری شادی ہو گئی؟ اے عورت کیا تیرے گھر میں تیرا شوہر موجود ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہاں میری شادی ہو گئی، میرا نکاح ہو گیا، میرے گھر میں میرا خاوند موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت چلے یہ بتا کہ تیرے ہسبینڈ کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے، تیرے ہسبینڈ کے ساتھ تیرا سمپرک کیسا ہے، تیرے ہسبینڈ کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے؟ وہ عورت نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا سمپرک اچھا ہے، میرا ہسبینڈ کے ساتھ میرا معاملہ اچھا ہے، میرا رویہ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے مائیں بہنیں اس حدیث کو سنیے، میری مائیں بہنیں آپ سے میں بار بار گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ بس آپ اس حدیث کو سمجھ جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اسی چیز کو، اسی پیغام کو، اسی میسج کو آج میں ہمارے احمد آباد کے رہنے والی میری ماں اور بہنوں کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورت فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کہ اے عورت تیرے لیے تیرا ہسبینڈ ہی جنت ہے، تیرے لیے تیرا پتی ہی جنت ہے، اور تیرے لیے تیرا پتی ہی جہنم ہے۔ حدیث سے مسئلہ یہ نکلا میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو آپ کے ہسبینڈ کا حق ہے اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو راضی نہیں کرتے، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو خوش نہیں رکھتے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہما فإنما هو جنتك ونارك، آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس لیے نبی فرماتے
فرماتے ہیں حدیث کا الفاظ ہے بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے جنت بھی ہے اور آپ کا شوہر آپ کے لیے جہنم بھی ہے. میری ماں یا بہنیں اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتی ہیں تو آپ کو آپ کے گھر میں جو آپ کا شوہر ہے اس شوہر کو راضی کر لینا ہوگا, اس شوہر کو خوش کر لینا ہوگا. ایک حدیث دوسری حدیث سنتے جائیے, یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سنو اے لوگوں, اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, اے لوگوں سنو, میری ماں اور بہنوں سنو, نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, وہ دنیا والوں پیروں کے سامنے جا کر گردن جھکانے والوں, پیروں کے سامنے جا کر ماتھا جھکانے والوں, چاہے کوئی سا بھی پیر ہو سن لو, چاہے کھڑا پیر ہو, کڑا پیر ہو, بیٹھا پیر ہو, لنگڑا پیر ہو یا کپڑا پہننے والا پیر ہو, گھوڑا پیر ہو, گدھا پیر ہو, بات کو کان کھول کر سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے گردن جھکانا جائز ہوتا, اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا, تو میں نبی عورتوں کو حکم دیتا, میں نبی بیویوں کو حکم دیتا کہ اے عورتوں, اے بیویوں, جاؤ اور جا کر تم اپنے ہسبینڈ کے سامنے سجدہ کرو, جاؤ اور جا کر تم اپنے پتی کے سامنے سجدہ کرو. اللہ اکبر. اسلام نے ایک ہسبینڈ کا مقام کتنا بلند رکھا کہ اسلام نے تو سجدہ کرنے کے لیے جائز نہیں دیا, لیکن نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ میری ماں یا بہنیں اگر جائز ہوتا تو آپ کے ہسبینڈ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا. چلیے آئیے اور ایک حدیث سنتے جائیے, دو حدیث ہو گئی, تیسری حدیث سنتے جائیے. میری ماں یا بہنیں سنیں, اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها. اللہ اکبر, کتنی پیاری حدیث بتائی گئی, اللہ اکبر, کتنی پیاری بتائی گئی. وہ میری ماں اور بہنوں, آپ کے لیے تو آفر دیا جا رہا ہے, آپ کو جنت میں جانے کے لیے تو آفر دیا جا رہا ہے. نبی فرماتے ہیں المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها, کہ ایک عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی, ایک عورت اس وقت تک اللہ کو راضی نہیں کر سکتی, یعنی اس کی نماز بھی برباد, اس کا روزہ بھی برباد, اس کا صدقہ بھی برباد, اس کا حج بھی برباد, اس کی زکات بھی برباد. صحیح حدیث ہے, حدیث اٹھائیے المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها. کون عورت جو اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر سکے. میرے بھائیوں, اگر آپ کی بیوی آپ کا حق ادا نہ کرے, اگر آپ کو تکلیف دے, آپ کو اگر کشٹ پہنچائے, آپ کو اگر میرے بھائی دکھ پہنچائے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آپ کی بیوی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتی ہے. اور اللہ کے نبی نے اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کی موت اس حال میں آتی ہے, چلیے آپ اس حدیث کو اس طرح سنیے لوگوں, اگر آپ کی بیوی کی موت اس حال میں آتی ہے کہ آپ اس ٹائم آپ کی بیوی کے اوپر راضی ہیں, آپ اس ٹائم آپ کے بیوی کے اوپر خوش ہیں, تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دخلت الجنہ, کہ اے لوگوں اس عورت کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. میری ماں اور بہنوں, اس لیے آپ ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو خوشی رکھیں, آپ اپنے ہسبینڈ کو راضی رکھیں. پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, آ رہی ہے نا, جواب دیجیے, آ رہی ہے نا. سنیے, اللہ اکبر, سمجھائیے اپنی بیوی کو گھر میں جا کر, اگر آپ کی موت ایسی حالات میں آتی ہے کہ میں آپ کے اوپر راضی ہوں, تو نبی نے فرمایا دخلت الجنہ, تم کل قیامت کے دن جنت کے اندر جاؤ. اور ایک حدیث سنتے جائیے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے میری ماں اور بہنوں سنو, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وقيل لها, اللہ اکبر, کل قیامت کے روز ایسی عورت سے کہا جائے گا, کل قیامت کے روز جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, میرے بھائیوں, جس دن کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا, دوست کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی, شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا, یعنی
शौहर बीवी को देखकर भागेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी की हालत होगी। ऐसे टाइम में उस औरत से कहा जाएगा, जो औरत दुनिया में अपने हस्बैंड की बात मानती थी, अपने शौहर की बात मानती थी, अपने शौहर की इताअत करती थी, कि ए औरत, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं तुम इन दरवाजों को देख लो, और जो दरवाजा तुम्हें पसंद आए बस उस दरवाजा से तुम जन्नत के अंदर प्रवेश कर जाओ, उस दरवाजा से तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अगर आपकी बीवी आपकी बात मानती है, अगर आपकी इताअत करती है, अगर आपकी फरमाबरदारी करती है, वकील कल क़यामत के वजह से औरत से कहा जाएगा कि औरत, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं तुम इन दरवाजों को देख लो, और देखने के बाद यहाँ बात मत कीजिए, यहाँ बात मत कीजिए आप लोग, रात बहुत ज्यादा हुई है, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या बोल रहा था? अल्लाह अकबर, इस औरत से कहा जाएगा, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं देख ले, जन्नत के जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो जन्नत के अंदर से तुम दाखिल हो जाओ। तो पता ये चला औरत के ऊपर ये लाजमी है कि अपने हस्बैंड की यानी आपकी बात माने। लेकिन यहाँ पर और एक चीज का खुलासा मैं करके जाता हूँ, आज के दौर में एक बड़ी काम की चीज बता के जा रहा हूँ। मेरी माँ बहन आप भी सुने, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी से कहे कि चल कटिहार घूमने के लिए चल, कटिहार घूमने के लिए चलता हूँ, अपनी बीवी को अगर ले जाना चाहे तो जायज है, इस्लाम ने इसका हुक्म दिया। दूसरों की बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुद की बीवी की बात कर रहा हूँ। बीवी से कह रहा है शौहर चल कटिहार घूम के आते, बीवी कहती है चलिए मैं भी चलती हूँ। अब बीवी क्या करती है? नकाब ओढ़ती है, बुर्का पहनती है, पर्दा करके निकलती है, तो शौहर कहता है अरे भूतनी के तू इस तरह जाएगी मेरे साथ, चल नकाब उतार दे, जींस पैंट पहन ले, शर्ट पहन ले, तब ना हमारे गांव का कलवा देखेगा तो कहेगा अरे फला की बीवी कितनी खूबसूरत है। अगर आप अपनी बीवी को ऐसा हुक्म दे, मेरी माँ बहन, या अगर आज एक ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया में, देखेंगे फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह आपको ना कुछ रील्स दिखाई देंगे। रील्स होता है शॉर्ट वीडियो, समझ रहे? शॉर्ट वीडियो अब देख रहे हैं ना, वो जो नंगे लड़कियां बरहाना होकर के, नंगी होकर के, आधा अधूरा कपड़ा पहन करके आज वीडियो बनाती है। और हाँ, बहुत सारे हस्बैंड मुसलमानों के अंदर, हमारे अंदर, अल्लाह की कसम मैं कितने से मुसलमान को जानता हूँ, मैं कितने से मुसलमान के घर में पैदा होने वाला इंसान को मैं जानता हूँ कि अपनी बीवी को साथ में लेकर फेसबुक के अंदर छोटी छोटी रील्स बनाता है, छोटी छोटी वीडियो बनाता है, ज्यादा व्यूज बढ़ाने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में। अगर मेरी माँ बहन, अगर आपका शौहर आप पैसा कहे, क्योंकि आज तो मोबाइल का बड़ा फितना है ना हमारे समाज में, मोबाइल का बड़ा फितना है कि नहीं है? आज सबके हाथ में मोबाइल है। मेरे भाइयों, आज मोबाइल की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ, उस चीज को भी सामने रखिए। उसको वो बात आई इसलिए मैं ये बात बता के जा रहा हूँ, मैं जरूरी समझा। आज सबके हाथ में मोबाइल है। सुनिए, ये जो मोबाइल है ना, आप यूट्यूब में जाकर देखेंगे, फुल वीडियो मोबाइल के ताल्लुक से आप देखेंगे। ये जो मोबाइल है ना, ये हमारे लिए बड़ा फितना है। ये मोबाइल अगर कल कयामत के दिन हमें और आपको अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े, कल कयामत के दिन अगर हमारे और आपकी बेटी को, हमारे और आपके घर में रहने वाले औरतों को अगर जहन्नम के अंदर जाना हो, तो उसकी बहुत बड़ी वजह मेरे भाइयों ये मोबाइल फोन होगा। मेरे भाई, ये मोबाइल फोन आज हमारे और आपके ईमान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये मोबाइल फोन आज हमारे और आपके ईमान का जनाजा निकाल के रख दिया मेरे भाई। इसलिए मोबाइल फोन को सही जगह पर इस्तेमाल, ये अल्लाह की बड़ी नियामत है। मोबाइल को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि मोबाइल हमें जन्नत के अंदर भी ले जा सकता है। अगर मोबाइल को गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे, आज करते हैं, हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप में एक गंदी वीडियो आई, हमने देखा, अरे यार ये वीडियो तो बड़ा मजा आ रहा है, हमने दोस्तों को शेयर कर दिया, ले बेटा तू भी इसको देख ले, तू भी मजा ले। यानी हम अकेला जहन्नम के अंदर जाना थोड़ी चाहते हैं, हम तो दोस्त को भी साथ में लेकर जहन्नम के अंदर जाना चाहते हैं। फेसबुक के अंदर माँ बहनें भी इससे पीछे नहीं, आप भी इससे पीछे नहीं, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं मेरे भाई इस मामले में।
आज कितने लोग हैं फेसबुक में एक वीडियो अच्छी लगी हमने उसको शेयर कर दिया। काश आपको मालूम होता कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल लदीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात कही गई है इस आयत के अंदर, कितनी बड़ी बात कही गई है इस आयत के अंदर। मेरे भाइयों, अगर आप फेसबुक के जरिए से किसी गंदी वीडियो को शेयर करते हैं, सुनिए नौजवानों, अगर फेसबुक के जरिए से किसी गंदी वीडियो को आप दोस्तों को टैग करते हैं, अपनी बीवी को टैग करते हैं, तो कुरान कहता है कि लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, आपके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आपके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। तो क्या बता रहा था, अगर शौहर बीबी से कहे कि चल हम दोनों जाकर फेसबुक में यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो मेरी माएँ बहनें, आप अपने बीवी शौहर के इस बात को ठुकरा देंगी, आप यहाँ पर अपने शौहर की इताअत नहीं करेंगी। ला इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, के नाफरमानी के कामों में शौहर की इताअत नहीं की जाएगी। तो पहला हक शौहर का बीवी के ऊपर यह है कि बीवी शौहर की इताअत करे, बीवी शौहर की फरमाबरदारी करे, बीवी शौहर की इज्जत करे और बीवी शौहर का एहतराम करे। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, बीवी के ऊपर शौहर का यह हक है